الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس کا تیسرا ٹاپک ہے حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے حقوق، اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے ہمسایوں کے حقوق کہ ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انہوں نے حاصلات لکھے ہیں، سلوز لکھے ہیں کہ آپ جو ہے اس چیپٹر کو پڑھ کے آپ کو کیا کیا کچھ جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق جو ہیں حقوق العباد، اس سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ ایم سی کیوز ہے جی۔ معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں یا اکیلے زندگی گزار رہے ہوں، معاشرے کے اندر رہ رہے ہوں یا جو ہے وہ اجتماع کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، تو ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، لہذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اب حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اب یہ کس طرح جو ہے وہ انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یہ سارا بتایا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان خیر اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے اور ان کی ہمدردی، اثار اور خیر خواہی پر مبنی ہو۔ کہ آپ جو ہے وہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کاموں کے اندر، ایک دوسرے کے جو نیکی کے کام ہے اس کے اندر مدد کریں، اور جو برے کام ہیں اس میں بھی اس کی مدد کریں کہ اس کو اس سے روکیں۔ حقوق العباد میں کون کون سے حقوق شامل ہیں؟ حقوق العباد میں والدین، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب یعنی کہ رشتہ دار، اساتذہ کرام اور غیر مسلموں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہمسائے کے حقوق بھی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ حقوق العباد میں کن کن کے حقوق شامل ہیں؟ یہ تمام سوال یہاں پہ بن سکتا ہے۔ آگے جی، ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت یا ہمسایوں کے حقوق کے اوپر ایک تفصیلی قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ قرابت دار کہتے ہیں جی رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کا تذکرہ کس کے ساتھ کیا گیا ہے جی؟ قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے وہ نہ ٹھہرائیں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مساکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے مسافروں کے ساتھ، کہ آپ والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی ہے یا اجنبی پڑوسی ہے یا آپ کے پاس بیٹھنے والا مسافر ہے، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی 3 اقسام ہیں۔ قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ 3۔ ایم سی کیوز بھی ہے، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جی۔ رشتہ دار پڑوسی کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ قریب رہنے والا پڑوسی یعنی کہ اجنبی ہے، آپ اس کو نہیں جانتے مگر آپ کا وہ پڑوسی ہے۔ تیسرا تھوڑی دیر کا پڑوسی یعنی کہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والا، اور جو آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا جو مسافر ہے تھوڑی دیر کا، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ کہ 3 قسمیں ہیں: رشتہ دار پڑوسی، قریب رہنے والا پڑوسی اور تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو قرآن ایمان کا حصہ بیان کیا ہے۔ وضاحت کریں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر اللہ کی قسم کھائی ہے۔
ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب بھی قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا الفاظ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، مگر آپ نے پھر بھی اپنی بات کے اوپر اللہ کو جو ہے وہ قسم دی، اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا جی کون؟ تو آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں، بلکہ ایک محلے میں رہنے والے، کاروباری شراکت دار، ہم سفر اور ہم جماعت، ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھے کام کرنے والے، اور تمام افراد ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہیں۔ اسلام کے مطابق کون کون لوگ ہمسایوں میں شامل ہیں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت کس طرح بیان کی؟ ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی ایمان کا حصہ قرار دی، بیان کریں گے۔ اور یہ حدیث کس نے کنہوں نے بہت زیادہ ترتیب کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے، کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں گھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ اب یہاں پہ آگے ہے جی آداب کیا ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ سلام میں پہل کریں، کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے اس کے آداب کیا ہیں کہ جب وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں، مصیبت کے وقت ان کی غم خواری کریں، ان کی خوشی میں شرکت کریں، ان کے جنازے میں شرکت کریں، مالی ضرورت ہو تو ان کی مالی امداد کریں، ان کے عیبوں کو چھپائیں، ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں، ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی کریں۔ حق پڑوس صرف یہی نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی پڑوسی کے حق میں شامل ہے۔ اگر یہ معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ہمسایوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جانساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا معاشرے پر اثر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں، خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں، جانی اور مالی سطح پر ہر جائز تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہوتا ہے۔ افراد معاشرہ ریاست کی ترقی میں ممدون و معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمدردیاں، حسن سلوک کسی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسائے کے حقوق ادا کریں تاکہ دینوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ مشق ہے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام ہیں 3۔ جس شخص کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھائے، اس میں نہیں ہے ایمان۔ آگے ہے جی جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تاکید فرمائی؟ ہمسایوں کی۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ تذکرہ ہے پڑوسیوں۔ مختصر جواب دیں۔ حقوق العباد کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ پہلا سوال ہمارے پاس نکل آیا جی، حقوق العباد کا معنی اور مفہوم۔ دوسرا سوال جی، قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں؟ قرآن مجید میں پڑوسی کی
3 इकसाम बयान की गई, ये इसका जवाब आ गया। तीसरा सवाल है हमसायों के 2 हुकूक बयान करें कि हमसायों के 2 हुकूक क्या हैं। तो इनमें यह है कि आप उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, और दूसरा कि आप उनके दुख दर्द में जो है वो शामिल हों और गमख्वारी करें उनकी। ये तमाम के तमाम जो है उनके अदाब और हुकूक में भी शामिल हैं। हमसायों के हकूक़ के 2 माशरती असरार तहरीर करें, तो ये उसके माशरती असरार जो हैं वो बयान किए गए। हमसायों के हकूक़ के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें कि हमसायों के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हिस्सा करार दिया है, ये लिख लें। या दूसरी हदीस ये है हकूक़ की फजीलत के बारे में, ये वाली लिख। दोनों में से जो आपको अच्छी लगती है, ईजी लगती है, वो लिख लें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमसायों के हकूक़ वाज़िया करें, तो सबसे पहले तो आप हकूक़ लिखेंगे, हकूक़ कहते हैं कि इनको है। फिर हमसायों के हकूक़ की अहमियत जो है, ये हमने कहा था कि इसको आप लिख सकते हैं कुरान की रोशनी में। कुरान में हकूक़ जो हैं वो हमसायों के कितनी इकसाम है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान में, उसमें ईमान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकूक़ की फजीलत बयान की, और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पड़ोसी के सिर्फ यही नहीं कि सॉरी ये है यहाँ पे कि अगर कोई हमसाये की जो है वो दीवार में खोटी ठोके तो उससे भी रोके। उसके बाद अगर आप अदाब लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो यहाँ तक जो है वो कुरान और सुन्नत के ऊपर जो है वो इसकी फजीलत बयान हो जाती है। आगे उसके हकूक़ जो है वो आप बयान कर